الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي المدني الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ دل مایوس میں وہ شورش برپا نہیں ہوتی، امیدیں اس قدر ٹوٹی کہ اب پیدا نہیں ہوتی، ہوا ہوں اس قدر افسردہ رنگ باغ ہستی سے، ہوائیں فصل گل کی بھی نشاط افزا نہیں ہوتی۔ قابل صد تکریم و تعظیم علماء کرام، بزرگوں، بھائیوں، دوستوں اور میری آواز سننے والے محب وطن محب دین مسلمانوں، یہ بڑی مبارک محفل اور تقریب ہیں۔ اس کی نسبت قرآن اور اہل قرآن کے ساتھ ہے۔ اس امت کے سب سے بڑے محسن مدارس اور اہل مدارس ہیں، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اگر ایک آدمی آنکھوں سے نابینا ہے، کانوں سے بہرا ہے، زبان سے گونگا ہے، اور بھوکا بھی ہے، پیاسا بھی ہے، بے لباس بھی ہے، اور وہ کسی گڑھے میں گرنے والا ہے، ایک صاحب نے آ کر اس کو کھانا کھلا دیا، چلا گیا، دوسرے نے پانی پلا دیا، چلا گیا، تیسرے نے لباس پہنا دیا، چلا گیا، چوتھے نے اس کی جیب کو پیسوں سے بھر دیا، چلا گیا، گڑھے میں گرنے سے نہیں بچایا۔ لیکن ایک آدمی آیا، نہ کھانا کھلایا، نہ پانی پلایا، نہ لباس پہنایا، نہ جیب میں پیسے ڈالے، فقط اس کو گڑھے میں گرنے سے بچا لیا، تو بڑا محسن کون ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے وہ آدمی جس نے گڑھے میں گرنے سے بچا لیا۔ تو علماء اس امت کے محسن اس لیے ہیں کہ وہ مجھے اور آپ کو جہنم کے گڑھے میں گرنے سے بچا رہے ہیں۔ ڈاکٹر عبدالرزاق اسکندر رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اہل حق علماء کی پہچان یہ ہے، خدا نخواستہ عمل میں کوتاہ اور کمزوری بھی رہ جائے، اگر وہ خود خدا نخواستہ جہنم کے راستے پر بھی چل پڑے، آپ کو جنت کا راستہ بتائیں گے۔ اس امت کا پہلا مدرسہ وہ غار حرا تھا، جس کے معلم اول رب کائنات، متعلم اول رحمت کائنات، کتاب اول قرآن کریم، واسطہ اول جبرائیل امین، مخاطبین اولین قدوسی صفات پر مشتمل صحابہ کی جماعت تھی۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، یعنی 570 سال کے گیپ کے بعد، فطرت وحی کے بعد، کمیونیکیشن گیپ کے بعد جو پہلی وحی آئی، وہ نماز کی نہیں، روزے کی نہیں، زکوٰۃ کی نہیں، حج کی نہیں، عمرے کی نہیں، تبلیغ کی نہیں، جہاد کی نہیں، صدقہ اور خیرات کی نہیں، بلکہ پہلی وحی اقرا پڑھنے پڑھانے کی آئی۔ اشارہ دے دیا کہ کائنات میں اگر انقلاب آ سکتا ہے، تبدیلی آ سکتی ہے، وہ پڑھنے پڑھانے کے ذریعے سے آ سکتی ہے۔ اور بسم ربک الذی خلق میں اس علم کو ڈیفائن کیا کہ علم کیا ہے۔ آیا اسکول، کالج، یونیورسٹی میں جانے والا، بائیولوجی، کیمسٹری، فزکس اور ہسٹری پڑھنے والا، قرآن و سنت کی تعلیم حاصل کرنے والا، تو اس کا پیمانہ بتلا دیا۔
بسم ربک الذی خلق، وہ علم جس سے خالق کی معرفت حاصل ہو، لوگ اللہ کے قریب ہو جائے، وہ اللہ کی نظر میں، رسول اللہ کی نظر میں، کتاب اللہ کی نظر میں اور رجال اللہ کی نظر میں علم ہوگا۔ اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے کون سا نظام تعلیم آپ کو اللہ سے قریب کر رہا ہے اور کون سا نظام تعلیم آپ کو اللہ سے دور کر رہا ہے۔ ہم دنیاوی تعلیم کی افادیت کے منکر بالکل نہیں۔ بقول اکبر الہ آبادی کے، تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں کھیلو، جائز ہے ہواؤں میں اڑو، چرخ پہ جھولو، پر ایک سخن بندہ عاجز کا رہے یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو۔ ایک اسلامی معاشرے کو، ایک اسلامی ریاست کو ڈاکٹرز کی ضرورت ہے، انجینئرز کی ضرورت ہے، سائنٹسٹ کی ضرورت ہے، ماسٹر آف کمپیوٹر کے ڈپلومہ ہولڈرز کی ضرورت ہے، چارٹر اکاؤنٹنٹس کی ضرورت ہے۔ لیکن اگر آپ ڈاکٹر بن گئے، قرآن پڑھنا نہیں آتا، انجینئر بن گئے، جنازے کی نماز نہیں آتی، چارٹر اکاؤنٹنٹ بن گئے، حلال حرام، پاکی ناپاکی، جائز ناجائز کا پتہ نہیں، یہ خطرے کی بات ہے۔ ہم نے پریورٹی اور ترجیح قرآن اور حدیث کو دینی ہے۔ جب قرآن اور حدیث کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا تو آپ کسی بھی شعبے میں ہوں گے، آپ کا علم نافع بن جائے گا۔ اور اسی کو بتایا گیا، اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں اس علم کا جو نفع دے، اور اس علم سے پناہ مانگی گئی جو آپ کو نفع نہ دے۔ عزیزان گرامی، یہ مساجد اور مدارس، یہ تبلیغ اور خانقاہوں کا نظام، یہ اس دھرتی پر میرے اور آپ کے لیے بہت بڑی نعمت ہیں۔ میں ایک مثال دے کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ کا نام ساری دنیا نے سنا ہوگا۔ ایک بستی میں، بستی نظام الدین میں، ایک آدمی ایک فکر طلب کڑن لے کر وہ محنت شروع کرتا ہے۔ اس وقت اس کے پاس کوئی ریڈیو نہیں، کوئی ٹی وی نہیں، کوئی سوشل میڈیا نہیں، کوئی الیکٹرونک میڈیا نہیں، کوئی پرنٹ میڈیا نہیں، کوئی وسائل نہیں، کوئی اسباب نہیں، کوئی خبر رساں ادارہ نہیں، کوئی پوسٹر نہیں، پینا فلیکس نہیں، سٹیکر نہیں، بینر نہیں، لیکن اخلاص اور للہیت کی بنیاد پر وہ تبلیغ کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ آج پوری دنیا میں، امریکہ ہو، افریقہ ہو، ایشیا ہو، یورپ ہو، کالے ہو، گورے ہو، امیر ہو، غریب ہو، ڈاکٹرز ہو، انجینئرز ہو، ججز ہو، وکلاء ہو، بزنس مین ہو، بیوروکریٹس ہو، ٹیکنوکریٹس ہو، پوری دنیا کے اندر دعوت اور تبلیغ کے نام سے نقل و حرکت ہو رہی ہے۔ لاکھوں نہیں، کروڑوں لوگوں کی زندگیوں میں انقلاب آ رہا ہے۔ اخلاص کی برکت تھی۔ پھر اسی طرح دارالعلوم دیوبند کی بنیاد کو آپ دیکھیں۔ دیوبند ایک چھوٹا سا گاؤں، چھوٹی سی بستی دیوبند، جہاں لوگ جانے سے ڈرا کرتے تھے۔ یہاں دیو ہے، ایک انار کے درخت کے نیچے ایک استاد ملا محمود ہے، ایک شاگرد محمود ہے۔ اخلاص اور للہیت کی بنیاد پر دعوت اور تبلیغ کی طرح علم، تعلیم اور تعلم کا سلسلہ شروع کیا۔ کوئی ٹی وی نہیں، کوئی ریڈیو نہیں، کوئی میڈیا، سوشل میڈیا، الیکٹرونک میڈیا، پرنٹ میڈیا، اسٹیکر، بینر، پینا فلیکس، افراد، تعداد، انویسٹمنٹ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اخلاص کے نام پر یہ عمل شروع کیا۔ آج پوری دنیا میں، امریکہ ہو، افریقہ ہو، ایشیا ہو، یورپ ہو، شمال ہو، جنوب ہو، کالے ہو، گورے ہو، امیر ہو، غریب ہو، ڈاکٹر ہو، انجینئرز ہو، ججز ہو، وکلاء ہو، بیوروکریٹس ہو، ٹیکنوکریٹس ہو، پوری دنیا کے اندر آپ جائیں گے، مسجدیں آباد ہے، مدرسے آباد ہے، آذانیں ہو رہی ہے، اقامت ہو رہی ہے،
پڑھنا پڑھانا ہو رہا ہے، چہروں پر داڑیاں ہیں، سروں پر عمامے ہیں، روزے رکھے جا رہے ہیں، قرآن کا سلسلہ جاری ہے۔ ایک وفاق المدارس العربیہ کے تحت 23,000 سے زائد مدارس رجسٹر ہے، 35 لاکھ سے زائد علماء، طلباء اور طالبات منسلک ہیں۔ 1 لاکھ بچوں نے اس سال قرآن حفظ کیا۔ 2014 میں مکے کے اندر ایک تقریب ہوتی ہے، اس تقریب میں رابطہ عالم اسلامی جو پوری دنیا کے اندر فنڈنگ کرتا ہے، پیسے لگاتا ہے، اپنی کارگزاری پیش کرتا ہے، پوری دنیا میں کروڑوں روپے ریال خرچ کرنے کے بعد ہم نے 1 سال میں 5,000 حافظ تیار کیے۔ اسی سال میں وفاق المدارس العربیہ جس کو حکومت کوئی فنڈ نہیں دیتی بلکہ فنڈ دینے والوں کو بھی تنگ کرتی ہیں، لیکن اس کی کارگزاری آتی ہے صرف ایک مکتبہ فکر کے وفاق المدارس العربیہ کے پلیٹ فارم سے حافظ بننے والے بچوں کی تعداد 64,000 تھی، اسی لیے انہیں خدمت قرآن کا ایوارڈ ملا۔ اس سال حافظ بچے جن کی تعداد 1 لاکھ کے قریب ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ چٹائیوں پر بیٹھ کر دال روٹی کھانے والے اور سردی میں فجر سے پہلے اٹھ کر آنکھوں پر ٹھنڈے پانی کی چھینٹے ڈال کر مصلے پر آنسوؤں کی بارش سے دل کی زمین کو سیراب کرنے والے، خدائے پاک کی قسم اس دھرتی پر میرے اور آپ کے محسن ہیں۔ آپ ان کو اگر زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقہ اور خیرات کرتے ہیں، آپ کا کوئی احسان نہیں، احسان تو ان کا ہے جو آپ کی زکوٰۃ اور صدقات کی لاج رکھتے ہوئے پوری دنیا میں توحید کا علم اٹھائے ہوئے ہیں، ناموس رسالت کے لیے تن من دھن کی بازی لگائے ہوئے ہیں، عظمت صحابہ کے پریرے لہرائے ہوئے ہیں، مساجد اور مدارس میں قرآن اور حدیث کی صدائیں بلند کیے ہوئے ہیں۔ ناموس رسالت پہ بات آتی ہے، لبیک کہنے والے یہ علماء ہوتے ہیں۔ عظمت صحابہ کی بات آتی ہے، جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے یہی علماء ہوتے ہیں۔ کراچی کی دھرتی کو اپنے خون سے رنگین کرنے والے وہ ہمارے اکابر اور اسلاف، وہ لوگ جنہوں نے خون دے کر پھولوں کو رنگت بخشی ہے۔ 2-4 کو دنیا جانتی ہے، گمنام نہ جانے کتنے ہیں۔ احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ کو جب برف کی سلوں میں رکھ کر نکالا گیا، جسم فریز ہو گیا، پوچھا گیا آپ اپنے مشن اور موقف سے پیچھے ہٹیں گے یا نہیں، وہ زبان سے کچھ نہیں کہہ سکے، انگلی کے اشارے سے کہا برف کی سلوں میں رکھ کر لاہوری کے جسم کو ٹھنڈا کر سکتے ہو، سینے میں بھڑکنے والی آگ ٹھنڈی نہیں ہو سکتی۔ ہری ہے شاخ تمنا ابھی جلی تو نہیں، دبی ہے آگ جگر کی مگر بجھی تو نہیں، جفا کی تیغ سے گردن وفا شعاروں کی کٹی ہے برسر میدہ پر جھکی تو نہیں۔ ہم اس نسبت کی لاج رکھنے والے ہیں، رکھیں گے۔ یہ مدارس کی کارگزاری علماء، فضلاء، قراء، حفاظ آپ کے سامنے تیار ہو رہے ہیں۔ انشاءاللہ آنے والے وقت میں یہ پوری دنیا کے اندر اسلام کے پرچم کو بلند کریں گے۔ میرا اور آپ کا اس میں حصہ رہے گا، ہمیں اپنی اس نسبت پر فخر ہے اور فخر ہوتا رہے گا۔ عمل کی اپنی اساس کیا ہے، بجز ندامت کے پاس کیا ہے، رہے سلامت تمہاری نسبت، میرا تو بس یہی آسرا ہے۔ اس خوبصورت محفل کی نظر یہ شعر کرتا ہوں، آتی ہی رہے گی تیرے انفاس کی خوشبو، گلشن تیری یادوں کا مہکتا ہی رہے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔